السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا روزۃ الاطفال ٹرسٹ، جماعت خاصہ اول، مضمون تاریخ اسلام، سبق نمبر 2۔ آج کا ہمارا سبق تواضع اور انکساری سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تواضع عاجزی کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی وہ انتہا درجے کی تھی۔ غریب سے غریب بھی اگر دعوت کرتا تو بلا تکلف منظور فرما لی جاتی۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دعوت کر لیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بے تکلف منظور کرتی، یعنی اس کو قبول کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دونوں جہانوں کے مالک یہ غریب کے جھونپڑے پر جانے میں کوئی عذر ان کو نہیں ہوتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی اپنا تکبر نہیں کیا کرتے تھے کہ اگر کسی غریب کے گھر جا کر اس کے دعوت کو قبول کر لیتے۔ معمولی سے معمولی شخص بھی جہاں چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر سکتا تھا۔ نہ دروازے پر کوئی دربان کا مطلب ہے کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں تھا، نہ راستے میں کوچوان کی ہٹو بچو، یعنی راستے میں ان کے کوئی کوچوان وہ جو سواری کے لیے الگ سے لوگ ہوتے ہیں یا استقبال کے لیے، تو وہ راستے میں نہیں ہوتے تھے کہ ہٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، راستہ چھوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ایسے کوئی بات نہیں تھی۔ نہ ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں کوئی نرالی شان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں کوئی انوکھی شان نہیں ہوتی تھی۔ نہ ان کو کوئی بیٹھنے میں امتیازی شان، یعنی الگ سے ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ راحت اور آرام میں سب سے کم حصہ ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام اور راحت وہ سب سے کم کیا کرتے تھے، لیکن مشقت اور محنت میں سب کے برابر بلکہ زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشقت اور محنت سب سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے یا پٹے ہوئے کپڑے خود سی لیتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جوتے پٹ جاتے تھے یا کپڑے وغیرہ پٹ جاتے تو وہ خود سی لیتے۔ دراز گوش ویسے تو گدے کو کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں گدے پر سفر کیا جاتا تھا تو اس پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکبر نہیں کرتے تھے۔ ارشاد ہوا تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کی اصل مٹی ہے۔ جب کبھی دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو پسند فرماتے۔ ہاں اگر اس میں بدسلوکی یا ناانصافی ہوتی تو آپ اس سے بہت دور ہوتے تھے، یعنی بہت میلوں تک اس سے دور رہا کرتے تھے۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم گوئی یعنی باتیں کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی طبیعت تھی اگر فرماتے تو مفید فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کم کیا کرتے تھے، اور اگر کچھ بولتے بھی تو اچھی بات کہا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، اور فرماتے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تو اس کو لازم ہے کہ وہ خاموش رہے، اور اگر کچھ بولنا بھی چاہے تو اچھی بات کہیں۔ ارشاد ہوا کہ مسلمان کی خوبی اس میں ہے کہ بیکار بات اس سے سرزد نہ ہو، یعنی اس سے صادر نہ ہو، اس سے کہ منہ سے کوئی بیکار بات نہ نکلے۔ غم اور خوشی ہر حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ اگر کوئی ناگوار یعنی بری بات یا ایسی بات کو جو طبیعت کو اچھی نہ لگے ایسی بات پیش آتی تو فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون یا الحمدللہ علی کل حال فرماتے۔ خوشی کے موقع پر فرماتے الحمدللہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور خوشی دونوں یہ چہرے مبارک پر ظاہر ہو جاتے۔ جب خفا ہوتے تھے تو منہ پیر لیتے، اور خوشی کے وقت آنکھ نیچے ہو جاتی۔ اترانے کی بجائے عاجزی ظاہر فرماتے۔ اترانے کی بجائے مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کرنے کی بجائے وہ عاجزی کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے پیکر تھے، رحمت کا نمونہ تھے، تو جانور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پناہ لینے کے لیے آ جاتے، جیسے انسان اور کافر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آرام پاتے، ایسے ہی جانور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پناہ لینے کے لیے آ جاتے۔ ارشاد ہوا مومن وہ ہے جس سے آدم کی کسی بھی اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں پر مہربانی۔ بلی آتی تو اس کے پانی کا برتن اس وقت جھکائے رکھا جاتا جب تک وہ سیراب نہ ہو جاتی، یعنی جب بلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برتن میں پانی رکھ لیتے، اور وہ بلی خوب پیٹ بھر کر وہ پانی پی لیا کرتی۔ فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی اسی میں نجات ہو گئی کہ وہ پیاس سے سکتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔
ایک بدکار عورت تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا وہ پیاس کی وجہ سے اپنی زبان نکالے ہوئے تھا۔ تو جب اس بدکار عورت نے دیکھا کہ اس کتے کو پیاس لگی ہے تو اس نے اپنے دوپٹے سے کٹورا سا بنایا اور اس کو کنویں میں نیچے کر دیا۔ کنویں سے پانی نکال کر اس نے کتے کو پانی پلایا۔ جب اس نے پانی پلایا تو جس سے وہ کتا زندہ ہو گیا۔ ایک عورت اسی وجہ سے دوزخ میں جل رہی ہے کہ بلی کو باندھ دیا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ عورت تھی اور وہ بہت زیادہ تہجد وغیرہ پڑھا کرتی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور نہ اس کو کھانا دیتی تھی نہ پینا وغیرہ۔ تو وہ بلی کھانے پینا نہ دینے کی وجہ سے وہ مر گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ عورت دوزخ میں داخل ہوئی۔ تو یہاں پر یہی فرما رہے ہیں، تو سوار ہونے والوں کو وصیت ہوتی کہ سواریوں پر سختی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کے پاس سواریاں ہوتی تھی، یعنی جانور وغیرہ سواری کے لیے ہوا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ ان پر سختی نہ کرو۔ ذبح کرنے والوں کو حکم ہوتا کہ ذبح میں تکلیف دہ طریقہ اختیار نہ کریں، یعنی جو کوئی جانور ذبح کرتا تھا اس کو یہ ارشاد فرماتے کہ چھری تیز رکھا کرو تاکہ اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ گھوڑے والوں کو نصیحت ہوتی اپنے گھوڑوں کے منہ کو چادر یا آستین سے صاف کر لیا کرو۔ اسی طرح رحم و کرم کا بھروسہ تھا کہ جانور بھی اپنی شکایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر مہربانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی بہت زیادہ شفقت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے بہت سے اونٹ اور بہت سے جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکایتیں، اپنے مالکوں کی شکایت لے کر آیا کرتے تھے۔ سوال ہوتا ہے عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا، یعنی ان کا طریقہ کیا تھا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کاموں میں درمیانی رفتار پسند تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں درمیانہ روی پسند تھی جو ہمیشہ کے لیے کی جا سکتی تھی۔ فرض اور سنتوں کے علاوہ مندرجہ ذیل رکعتوں کے پڑھنے کا عموماً تذکرہ احادیث میں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض اور سنتوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض اور سنتوں کے علاوہ اور بھی بہت سی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ چاشت کے وقت، چاشت جو ہے 10 بجے یا 11 بجے تک اس کی نماز ہوتی ہے، اس نماز کو کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 4 یا 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا اشراق کی 2، 4 یا 8 رکعت پڑھ لیتے۔ اشراق جب صبح کی نماز ہو جائے اس سے 20 یا آدھا گھنٹہ بعد دھوپ نکل جاتی ہے، اور دھوپ کی زردی جب ختم ہو جائے تو اس سرخی جب اس کی ختم ہو جائے تو اس وقت اشراق کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو 2، 4 یا 8 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے۔ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے۔ مغرب کے بعد صلاۃ اوابین 6 سے 20 رکعت تک پڑھتے تھے۔ مسجد میں داخلے کے وقت 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے تھے، یعنی مسجد میں جب داخل ہو جائیں تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو، یعنی وضو کی جائے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ تہجد یہ 12 رکعت تک پڑھتے تھے۔ سفر میں 4 رکعت فرض کی بجائے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ نوافل عموماً فرضوں کی شان سے نہ پڑھتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہ فرض کی طرح نوافل بھی پڑھا کرتے، کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل رہ بھی جاتے۔ ایسا بھی ہوا کہ سواری پر ہی نفلیں پڑھی گئی، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ فرضوں کی طرح نہیں پڑھی جاتی تھی، نہ تو اس پر ہمیشگی اختیار ہوتی تھی، اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ جس طرح فرض نمازوں کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے اور کھڑے ہو کر ہی فرض نماز ادا کی جائے گی، تو نوافل اس طرح نہیں تھے، اگر کوئی بیٹھ کر ادا کرتا یا سواری پر ادا کرتا تو ادا ہو جاتی تھی۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ہوتی تھی، یعنی لمبی نماز ہوتی تھی، خصوصاً جب تنہا پڑھتے تھے۔ قیام طویل ہوتا کہ پیروں میں ورم آ جاتا، یعنی پاؤں پھول جاتے تھے۔ سجدے میں اتنی دیر پڑے رہتے کہ خیال کرنے والے کو فوت ہونے کا وہم لگتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی خیال کرتا تو اسے ایسا معلوم ہوتا کہ یہ فوت ہو گئے۔ قرات میں ایک ایک حرف کر کے صحیح طرز سے جدا جدا پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کو صحیح طور پر ادا کیا کرتے تھے۔ نفلیں بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے۔ رات کے 3 حصے فرما لیتے۔ پہلا حصہ مغرب اور عشاء وغیرہ کی نماز کا، دوسرا حصہ سونے کا، اور تیسرا حصہ تہجد کی نماز کا۔ فرض روزوں کے علاوہ عموماً پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ نیز مہینے کے پہلے یا بیچ کے یا آخر کے 3
دنوں میں روزہ رکھتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جب مہینہ شروع ہو جاتا تو پہلے کے 3 روزے رکھتے، یا درمیان کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15، یا آخر کے 3 روزے رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ 9 ذی الحجہ اور 10 محرم اور 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے، اور بلا کسی قید کے بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی اگر شعبان وغیرہ کا یا رمضان کا روزہ یا ذی الحجہ کا نہ ہوتا، اس کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ نیز ایسا بھی ہوا کہ جب معلوم ہوا گھر میں کچھ نہیں تو روزہ رکھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ ہوتا تو روزہ رکھ لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 3 دن تک کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، اور جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر جائز تھا اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 3 کا روزہ رکھتے تھے، مثال مطلب اس میں تھوڑا سا فاصلہ، 2 روزے رکھتے اس کے بعد پھر 3 اس طرح، تو اس میں فاصلہ ہوتا تھا۔ سوال ہوتا ہے کہ ملنے جلنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے؟ تو جواب اس لیے کہ ملنے جلنے کا کچھ ایسا طریقہ تھا کہ ہر شخص یہی خیال کرتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عنایت میرے ساتھ ہے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بھی ملتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یعنی آدمی کو ایسا معلوم ہوتا کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس مجھ سے ہی محبت ہے۔ جس سے ملتے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے، یعنی مسکرا کر ملتے، تبسم اور تازہ روئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے ساتھ ملتے تو تبسم فرماتے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنے ساتھیوں کی بہت عزت کرتے، ان کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور شرعی وجہ کے بغیر کوئی زبان سے ایسی بات نہیں نکالتے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، یعنی اگر شرعی بات ہوتی تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیتے، اور اگر شرعی بات نہ ہوتی تو ایسے ہی کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ جب تک ملنے والا خود نہ اٹھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھتے تھے، مگر مجبوری کی وجہ سے معذرت فرما لیتے، یعنی عذر پیش کرتے تھے۔ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے، لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی جدا شان نہیں ہوتی، یعنی الگ شان نہیں ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی الگ جگہ بنائی ہوتی، بلکہ جہاں پر صحابہ کرام بیٹھتے وہیں پر وہی بیٹھ جاتے۔ زانو مبارک ہم نشینوں کے برابر رہتے، نہ آگے جدا۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ جو ان کے دوست ہم بیٹھتے ان کے برابر رہتے تھے، ان سے آگے نہیں ہوتے۔ مجلس میں جگہ جہاں ملتی وہی بیٹھ جاتے۔ صدر مقام کی کبھی خواہش نہیں کرتی۔ صدر مقام کا مطلب یعنی جیسے کہ کسی بڑے کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، ممیز سی جدا جگہ ہوتی ہے، اس کی خواہش کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ خاص موقع پر ملاقات کے لیے عمدہ لباس بھی پہن لیتے تھے، بال وغیرہ بھی درست فرماتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو بے شک اس پر رعب چھا جاتا، مگر جو ملتا بات چیت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچانک دیکھ لیتا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب چھا جاتا، مگر اس کے ساتھ ملتے بیٹھتے باتیں کرتے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی بھی فرماتے تھے، یعنی مذاق بھی کیا کرتے تھے، مگر جھوٹ بات کبھی زبان پر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مذاق میں بھی کوئی جھوٹ نہیں نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپس میں پہلے زمانے کی باتیں کرتے، آپ خاموش بیٹھے سنا کرتے، وہ کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی مسکرا دیتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو سب خاموش ہو کر سننے لگتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو پہلے ہی سلام کر لیتے، اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ خیریت دریافت فرماتے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا اس کی مزاج پرسی کے لیے مکان پر تشریف لے جاتی، یعنی ان کی عیادت کے لیے گھر تشریف لے جاتی۔ اگر کوئی سفر میں جاتا تو اس کے لیے دعا فرماتے رہتے۔ اگر معلوم ہوتا کوئی رنجیدہ ہے یعنی خفا ہے تو ان کی دلداری فرماتے، یعنی ان سے پوچھتے، ان کو تسلی دیتے۔ اگر کسی سے خطا ہو جاتی تو ان کا عذر قبول کر لیتے، یعنی اگر کسی سے خطا ہو جاتی اور وہ عذر پیش کر لیتا تو اس کے عذر قبول کر لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امیر اور غریب، کمزور اور قوی سب برابر تھے۔ سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کی کس طرح تقسیم فرماتے تھے، یعنی روزانہ کا عام پروگرام کیا تھا؟ تو جواب ہے کہ مجلس مبارک کی 2 صورتیں تھیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تقسیم ہوتا تھا، ایک مکان کے اندر، دوسرا مکان کے باہر۔ پھر مکان کے اندر کے وقت کو 3 حصوں پر تقسیم فرماتے، نمبر 1 عبادت کے لیے، نمبر 2 گھر والوں کے کام کاج اور بات چیت، ہنسنے بولنے کے لیے، اور تیسرا آرام کے لیے۔ پھر آرام کے وقت میں سے بھی ایک حصہ امت کے کاموں کے لیے وقف کر دیتے،
جس کی صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواص کو باریابی کا موقع دیتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص صحابہ کرام تھے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھتے اور پھر خواص کے ذریعے عوام تک فیوز اور تعلیمات پہنچاتے، یعنی ان کو فائدہ پہنچاتے تھے، ان کو تعلیمات پہنچاتے تھے۔ اور یہ خواص وہ ہوتے جن سے دینی یا دنیاوی ضرورتوں میں سے کوئی کسی چیز کو مخفی نہیں رکھا جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مخصوص صحابہ کرام تھے، ان کے سامنے کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کو چھپا نہیں رکھا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ طالبات، آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف یاد کیا ہے، اس سے آگے ابھی مہر نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی اوصاف یہ یاد کر لیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔